آج کے اس دور کے اندر بھی خصوصاً اس مسئلے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ رب الجلال کے اس حکم کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر اوقات کئی بزرگ ایسے ملے کہ جو بیچارے روتے نظر آتے ہیں۔ کیوں جی؟ اولاد پڑھ لکھ گئی ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور آج اولاد کے ہاتھوں پر ماں باپ رو رہے ہیں۔ یہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ اگر تم نے محمد عربی کا نقشہ دکھایا ہوتا تو زمانے میں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر تم نے اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کیا ہوتا، رب کے حضور تم نے اس کو جھکایا ہوتا، رب کا وفادار بنایا ہوتا، تو وقت نے آج یہ وقت نہ دکھایا ہوتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو نے رب کا وفادار نہیں بنایا، وہ تیرا وفادار نہیں بنا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جس پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال فرماتا ہے، ویسے تو میرا پروگرام کا موضوع اور رکھنے کا، لیکن ایک سوال بھی تھا اور قدرتی ایک ماحول بھی ہے۔ یہاں آتے ہی ممبر پہ بیٹھتے ہی میرا کچھ ذہن دوسری طرف جا رہا ہے، تو اس حوالے سے چند معروضات پیش کی جائے۔ اللہ رب الجلال کا جو فرمان قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، فرمایا جب بھی تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ایک بوڑھا ہو گیا، او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، فرمایا ان کے سامنے اف تک نہیں کہنی۔ لفظ اف کہہ کے اللہ رب الجلال نے ہر زبان کے لوگوں کو سمجھا دیا، بھائی اف دا اور میں نہ ہے ہی کوئی نہیں، اف تک نہیں کہنا۔ بلا تنہرہما، نہیں ان کو جھڑکنا ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ان کے سامنے جناب بالکل بچھ جانا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے عاجزی کے پروں کو بچھا دینا ہے، اور دعا کے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہنا ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب ذوالجلال ان پر، ان دونوں پر یوں رحم فرمائے جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ یہ جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربیانی دونوں جگہ پہ لفظ رب استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ رب الجلال نے وہی لفظ جو استعمال کیا، ہم بندہ دعا کرتے ہیں اے اللہ، اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، اے میری تربیت فرمانے والے، ربی، اے میرے رب، ان پر رحم فرما، کما ربیانی، جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تھی، تو بھی پالنے والا، اے اللہ یہ بھی پالنے فرمایا، ہاں میں بھی پالنے والا ہوں، یہ بھی پالنے والے ہیں، یہ بھی تربیت کرنے والے ہیں، میں بھی تربیت کرنے والا ہوں، میں حقیقی ہوں، یہ مجازی ہے۔ لیکن فرمایا وہی لفظ جو بار بار بولا، رب کے لیے بھی وہی لفظ ہے، ماں باپ کے لیے بھی وہی لفظ ہے، اس سے آگے کیا چانس ہونا چاہتے ہو؟
تدریجاً پالنا، ترتیب کے ساتھ پالنا۔ رب الجلال نے بھی پالا ہے، ماں باپ نے بھی پالا ہے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا، اے اللہ اسی طرح ان پر بھی رحم فرما۔ اور اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار والا رویہ رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ دینا، ایک ہوتا ہے احسان کرنا۔ مطلب کہ ایک بار مثال کے طور پہ جتنی کسی نے نیکی کی ہے اتنی ہی اس کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اس کی نیکی کا بدلہ تھا۔ اس نے نیکی کی تھی تھوڑی، ہم نے نیکی کر دی زیادہ، اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پاس موقع ہے، ماں باپ حیات ہیں اور ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان پر احسان کر، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور جو انہوں نے تیرے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کر۔ جو انہوں نے پیار کا جو تجھے تحفہ دیا تھا، جس طرح تجھے پالا تھا، پیار دیا تھا، محبت دی تھی، اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ سلوک کر۔ کتنا سلوک کر، کیسے سلوک کر، ملے گا کیا، کتنا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ حیات تھی، بزرگ ہو گئی تھی، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، کہتے ہیں میں خود اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا۔ ابو ہریرہ جیسا صحابی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے سیکھنے والا، رسول اللہ سے سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے یہی صحابی ہیں، اور وہ جب ایک کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اجر ثواب کتنا ہے، کیا ملے گا، کتنا ملے گا اور کتنا کرنا چاہیے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا یہاں تک کہ وہ اٹھ کر واش روم تک نہیں جا سکتی تھی، میں اٹھا کر لے کر جاتا تھا اپنی گود میں۔ والدہ بوڑھی ہو گئی تھی، بزرگ ہو گئی تھی، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب میں اپنی والدہ کو واش روم لے کر جا رہا ہوتا، دیر ہو جاتی تھی، والدہ کا جو پیشاب ہوتا تھا وہ میرے جسم پر ہی بہہ جاتا تھا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا، بھائی ان کا حق ہے، یہ میں نے ادا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھاتا تھا لیکن جاتا تھا، اکثر یوں ہوتا تھا کہ میرے کپڑے میرے جسم پر ہی، میری گود میں ہی ان سے پیشاب نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر بھی اپنے، وہ کہتے ہیں ماتھے پہ باٹا لانا وہ نہیں کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال کا حکم ہے پورا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرتے ہیں تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ذہن میں یہ مسئلہ تھا کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ بھئی یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں تو اس پر مجھے اجر کتنا ہے، عمر مجھے بتائیں گے، حضرت عمر کے پاس سے میں جواب حاصل کروں گا۔ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور آ کے پوچھنے لگا اے امیر المومنین میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، پوچھنے کے لیے آیا ہوں، یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، حضور بتائیے کہ میری والدہ محترمہ بوڑھی ہو گئی ہے، میں ان کو جناب خود لے کر جاتا ہوں، خود وضو کرواتا ہوں، اٹھا کر جناب واش روم تک بھی خود لے کر جاتا ہوں، اور جناب ان کو پاک صاف بھی میں خود کرتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری گود میں ہوتی ہے اور ان کے جو ہے نا وہ پاخانہ جسم سے نکل جاتا ہے، میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، پیشاب نکل جاتا ہے، مجھے حکم بتائیے کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن رہا تھا، فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آتا بھائی یہ جملے تو وہی ہیں جو میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے تسی سارے مطلب جملے تے میرے متعلق گفتگو کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے متعلق بھی ہوتی ہے، آپ کے متعلق بھی ہوتی ہے، ایک معاشرے کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، یہی تو میرا سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے بھی کام کھول دیا، میں تو غور سے سننے لگا کہ جواب کیا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیسے حق ادا کر دیا، تیری نیت میں اور اس کی نیت میں فرق تھا، تیری نیت میں اور تیری ماں کی نیت میں فرق تھا۔ حضور کیسے؟ فرمایا جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی، جب تو بستر گندا کر دیا کرتا تھا تو اس وقت ماں تیرا خیال رکھتی تھی، آج ماں کے جسم سے جو ہے نا وہ پاخانہ نکل جاتا ہے یا ماں کا جسم پاک نہیں رہتا، تو پاک کرتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے حق ادا کر دیا؟
والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، اے اللہ میں نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، اے اللہ ٹھیک ہے میں خدمت کر رہا ہوں، تیرا حکم پورا کر رہا ہوں، لیکن تیری نیت میں اور اس کی نیت میں فرق تھا۔ تو جب خدمت کر رہا ہے اور وہ خدمت کر رہی تھی، اس کی خدمت اس لیے تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی دے، اور تو جب خدمت کر رہا ہے تیرے دماغ میں یہ چل رہا ہے اے اللہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، عزت کے ساتھ اس کو اٹھا لے۔ جب نیت میں فرق ہے باقی معاملات کو خود دیکھتے چلے جاؤ، کیسے حق ادا کیا جا سکتا ہے، کون ادا کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ صبح اٹھا اور اٹھتے ہی جناب وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، مسکرا کے دیکھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے پیار کی نظر سے، ان کی طرف دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول شدہ حج کا ثواب اس کو ہر مرتبہ دیکھنے پہ مل جاتا ہے، ہر مرتبہ دیکھ، دن میں 100 مرتبہ دیکھو، 100 مرتبہ حج کا ثواب، 1000 مرتبہ دیکھو، اور جناب حج بھی 10 لاکھ کے نیڑے پہنچ گیا، ثواب کتوں ملے، کون حاصل کرے گا؟ اور بیچ میں ایک ذرہ برابر حرام کا آ گیا پورا حج گیا، لیکن فرمایا کہ قبول شدہ حج تو تمہارے پاس گھر میں موجود ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ میں فلاں بزرگوں کے پاس جاتا ہوں، میں فلاں بزرگوں کا مرید ہوں، اور ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، میں فلاں بزرگوں کے پاس جاتا ہوں اور ماں جناب بھیک مانگ کے کھانا کھاتی ہے، ایسی تمہاری مریدی پہ لعنت، اور اس مرید کرنے والے پہ بھی لعنت جس نے تجھے اتنا نہیں سکھایا کہ بھئی تو نے سب سے پہلے ماں کا حق ادا کرنا ہے۔ جب جہاد کے لیے حکم یہ ہے، جہاد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کرنا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ شہید ہونا چاہتا ہوں، فرمایا تیری ماں زندہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ فرمایا جا ان کی خدمت کر، اسی میں تیرے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جانے بیٹھا ہے، ایک پاسے کر لو 1000 ولی کر لو، پیر کر لو، 1000 آستانے کے جناب جڑے سجادہ نشین کر لو، ایک پاسے پیو کر لو، اگر 1000 پیر دعا کر رہے ہوئے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، تو مقابلے ایک کلہ پیو کھلوتا ہے کہ اے اللہ اس کی بخشش نہیں کرنی، خدا کی قسم 1000 پر باپ کی ایک بد دعا کافی ہے، 1000 پیروں کی دعاؤں پر باپ کی ایک بد دعا بھاری ہے۔ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ بھئی میں فلاں بزرگوں کا مرید ہوں اور جناب ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، اور جناب وہ گلیوں میں روتے رہے کوئی بات نہیں، بھوکے پیاسے ہوں کوئی بات نہیں، ان کے دل زخمی ہوں کوئی بات نہیں، لیکن میں مرید ہوں۔ سب سے بڑا پیر تو تمہارے اپنے گھر بیٹھا ہے، اس کو راضی کرو پھر آستانے پہ جاؤ فیض ملے گا، وہ راضی نہیں، آستانے کا فیض کہاں سے آئے گا بھائی؟ ایک لگی ہوئی ہے، وہ فیض آنے ہی نہیں دے رہا، اور راضی کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ بولیے کتنا وقت لگتا ہے؟ ماں ہو اور جناب بندہ کہے کہ بھئی ناراض رہتی ہے، نا ایسا نہیں ہوتا۔ یا ایک مرتبہ بندہ ڈیوٹی سے آیا، شام کو دکان بند کی، جناب گھر آیا، اپنے ماں کے پاس پہنچا، اور ماں کے پاس پہنچ کے صرف اتنا کہہ دے ماں ذرا ٹنگا بار کرو میں دباڑیاں، ماں دباڑ بھی کو نہیں دیڑیاں، جا بیٹا تم تھکے ہوئے آؤ، جا کے آرام کرو، بیٹا جا کے لیٹ جائے گا، بیٹا جا کے سو جائے گا، وہ ماں پورے محلے کو بتاتی پھرے گی کہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، دبایا بھی نہیں لیکن پھر بھی یہ کہے گی کہ بیٹا میرا بڑا وفادار ہے، ہر روز دبا کر سوتا ہے، انہوں نے ایک باری صرف کیا سی یار ایک پاؤ کیلے لے آؤ، ماں کا غصہ کہاں چلا جاتا ہے؟
پڑتی ہے. جس دن سے باپ کی شیر کی نگاہ گئی ہے اس دن سے اولاد بگڑی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے والد صاحب ہم خود دیکھتے تھے کہ جناب وہ محلے کے اندر لڑکے سگریٹ پیتے تھے، لیکن جب جہاں سے ابو گزرتے تھے چاچا سگریٹ چھپاؤ بجھاؤ بزرگ کوئی بھی محلے کا، یہ تو میں نے جو خود واقعہ دیکھا، محلے کا کوئی بزرگ آ رہا ہوتا تھا نوجوان سگریٹ پینے میں بجھا دیتا تھا. کیوں؟ بزرگ ہے جی، محلے کا بزرگ ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، چاچا ماما بھی نہیں ہے، محلے کا بزرگ ہے. ایک ادب حیا تھا، آج وہ بھی نہیں رہا. تو دیکھ لیجیے اولاد کہاں پہنچ چکی ہے، حالات کہاں پہنچ گئے ہیں. اس وقت وہ حیا ہوتا تھا، اب تو باپ کا بھی حیا نہیں. تنو کی پتہ ہے ابا جی تو پرانے دور میں ہم نے یہ خود سنا ہے، ایک اکٹ کے اندر بیٹھ کے بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ ابا جی کو ہم نہیں پتا، آپ کو کیا پتا ہے اس بارے میں؟ واقعی اس کو نہیں سی پتا، اس کو نہیں سی پتا کہ اولاد یہ وجہ ہونی ہے. پڑھایا لکھایا اور بندہ یہ کہے جناب کہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے، تعلیم یافتہ ہے، دنیاوی تعلیم ہے پاس، اور بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے اسکول ٹیچر اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم کئی باپ دیکھے ہیں بیٹے پہ ہاتھوں روتے نظر آ رہے ہیں. باپ آج بھی مزدوری کر رہا ہے، بیٹے کتنے؟ 5، سب سیٹل ہیں، سب ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں. باپ مزدوری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جن بیٹے سب کے سب بیویاں لے کے الگ ہو گئے. بیوی تو ویسے بھی پڑھائی تھی، بھائی تو نے اپنا بنانا تھا، تو نے ماں باپ کی خدمت کرنی، جب تو نہیں چھوڑ دیا تو بیویوں نے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا بناروں کا، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم کی آگ بھی ہے. یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے. تمہارے لیے جنت بھی، تمہارے لیے بولو جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. جنتی وہ بنے گا، ان سے جنت وہ حاصل کرے گا جو ان کو خوش رکھے گا، اور جو فرمائے کہ جس نے ان کو ناراض کیا اللہ رب الجلال اس کو جہنم نصیب فرمائے گا. یہ اس دور کا المیہ ہے کہ ہم تعلیم یافتہ دنیاوی لحاظ سے جو پڑھ جاتا ہے تو وہ جناب اپنے آپ کو بہت زیادہ آسانہ سمجھ لے، حالانکہ وہ پڑھ کس لیے رہا ہے؟ سارے کو پتہ ہے چنگی نوکری لبے گی. یہ تعلیم تو نہیں ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں. یہ تو ایک قسم کا ہنر ہوا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی میں پنچر لانے والا بندہ پنچر لانا ہے تو وہ پہلے کام سیکھتا ہے، یہ اس کا ہنر ہے. اسی طرح جو بندہ تعلیم کو اس نیت سے حاصل کر رہا ہے کہ بھائی میں نے اچھی نوکری حاصل کرنی ہے، اس کے بعد بولتے ہیں اس کو اچھی نوکری مل گئی، اور دسو وہ ہنر ہے کہ نہیں؟ ہنر ہے نا. تعلیم تو وہ ہے جناب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، جس میں ماں کی بھی عزت ہے، جس میں باپ کی عزت ہے. خدا کی قسم ہم نے خود پڑھا تھا، میں نے کئی مرتبہ بیان بھی کیا، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ ثوابی یا مردان کے اندر ایک نوجوان نے اپنی ماں کو قتل کیا تھا، سگی ماں کو. بندہ آ کے میں پڑھا لکھا ہوں، یہ تعلیم ہے؟ چار بیٹے ایک ماں کے ہوں، ماں جناب وہ گیراج میں اس کا بستر لگایا جائے، گھر کے گیراج میں جہاں پہ گاڑی کھڑی کی جاتی ہے. کیوں؟ کس لیے کہ ماں کھانستی ہے. تو کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ جناب تم پر اللہ رب الجلال کی رحمتیں آئیں گی؟ خدا کی قسم جو کر رہے ہو وہ بھرنا پڑے گا، جیسا کر رہے ہو ویسا بھرنا پڑے گا. اور جناب جہاں پہ تو نے ماں کا بستر لگایا تھا، باپ کا بستر لگایا تھا، وہیں پہ تیری اولاد تیرا بستر لگائے گی، وہیں پہ تیرا بستر بھی لگے گا. بزرگ فرماتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ پہلے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے جناب باپ کو مار رہا تھا. کوئی بزرگ آیا، اس نے کہا تو کیوں مار رہا ہے باپ کو؟ شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ ہے. اس نے باپ نے کہا کہ مارنے دو، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ کل میں نے اپنے باپ کو مارا تھا. آج میری اولاد مجھے مار رہی ہے تو کون سی اس میں بری بات ہے؟ میں نے کل کیا تھا، آج میں کاٹ رہا ہوں. جو میں نے کل پھل لگایا تھا، جو فصل لگائی تھی، آج وہ میں کاٹ
بیج کا پھل آج میں کاٹ رہا ہوں، اس وقت میں نے احساس نہیں کیا، آج میری اولاد میرا احساس نہیں کر رہی۔ اور یہ وہ گناہ ہے، یہ ایسا ایک گناہ ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، قبر میں حساب ہوگا، آخرت میں حساب ہوگا۔ روزہ نہیں رکھا، قبر میں حساب ہوگا، آخرت میں حساب ہوگا۔ کوئی جناب دنیا میں لحاظ سے گناہ کیا تھا، قبر میں اور آخرت میں حساب ہوگا۔ لیکن یہ وہ حساب کتاب ہے جو اللہ رب العزت دنیا میں دکھاتا ہے، جو دنیا میں دکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم کی آگ بھی ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے جناب کی ماں کی شان بیان ہو جاتی ہے، باپ بیچارے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، میں اپنا درجہ چھاڑتے نہیں سکتا نا بھائی، ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کی رضا رب کی رضا ہے، باپ ناراض رب ناراض، باپ ناراض رب ناراض، باپ کی رضا میں رب کی رضا، باپ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، باپ ناراض ہوگا تو رب راضی۔ لیکن اب قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے تربیت کی نہیں، ہم نے اولاد کو تیار کیا نہیں، ہم نے اولاد کو بتایا نہیں، ہم نے اولاد کو جناب سمجھایا نہیں، ہم نے تو صرف اتنا سمجھایا پتر یہ کم آگئی تنخواہ نہیں دینی، یہ کم آگئی بیٹا پیسے نہیں دینے، اب تمہاری تنخواہ تو آگئی ہو گیا، اب مجھے خرچہ نہیں دینا، یہ نہیں بتایا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے حضور حاضری نہیں دینی۔ ہمارے پاس میں پچھلے 7 سال سے یہ اعلان کر رہا ہوں مغرب کے بعد بچے نے بھیجو، کتنے بچے آئے ہیں؟ نہیں پتا کہ ہم نے اللہ کے حضور جواب بھی دینا ہے، نہیں پتا کہ جناب ہم نے بچوں کو قرآن بھی سکھانا ہے، نہیں پتا کہ ہم نے بچوں کو جناب نماز میں بھی لے کر جانا ہے۔ ہم نے اتنا ہمیں پتا ہے کہ صبح جناب وہ 1.5 من کا بستہ موٹے نہ لٹکانا ہے، اور پھر موٹر سائیکل پہ خود چھوڑنا، بستہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے لیے رکشہ لگانا پڑتا ہے یا موٹر سائیکل پہ خود لے جانا پڑتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمیں پتا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ بھئی فجر میں اللہ کے حضور حاضری کے لیے بچے کو کھڑا کرنا ہے، اپنے ساتھ مصلی میں بھی کھڑا کرنا ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ادب کیسا سکھاؤ، کتنا سکھاؤ، اولاد کی تربیت کرو، لیکن اس کے لیے اولاد کو تیار کرنا پڑے گا۔ حضرت خنساء صحابیہ ہیں، اور یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب وہ شعر لکھتی تھی کسی دور میں، وہ ان کے شعر کو جس طرح میاں صاحب کا کلام پڑھے ہی کلتے جاتا ہے یا 40ویں میں جاتا ہے یا سال پہ، جنہیں میاں صاحب سوچے گے ایسی کہ بھئی میں کلہ واسطے کلام لکھنا ہے، ویر مرے دے کن خالی ہو گئے، اسی طرح ان کے اشعار تھے، اور وہ بڑے مشہور ان کے اشعار ہوتے تھے۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنگ احد کا دور آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی کٹو سارے، جس نوجوان کو تلوار پکڑنی آتی ہے، جنگ میں شرکت کرنی آتی ہے، تلوار چلانی آتی ہے، جہاد کرنا آتا ہے، جو مسلمان ہے اور اس کو اللہ رب الجلال نے طاقت دی ہے دین اسلام کے حق میں کفر کے خلاف لڑ سکتا ہے، تو وہ میدان میں آئے۔ اب وہ صحابیہ ہیں، سب نے کہا کہ بھئی یہ حضرت خنساء ہیں، ان کے تو پرانے اشعار بڑے مشہور ہیں، بڑے درد والے اشعار ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی کے شہید ہونے پہ کلام لکھا تھا، اور وہ آج تک لوگ جناب اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں اور ہر آنکھ سے آنسو بہہ جاتے ہیں، تو یہ کیسے نکالے گی، اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، وہ آئیں گے کیسے باہر؟ حضرت خنساء رضی اللہ عنہ، آپ نے جیسے ہی یہ اعلان سنا، اپنے 4 بیٹوں کے ہاتھ میں تلواریں پکڑائی، ڈھالیں پکڑائی، بیٹا باہر نکلو، دین اسلام کو ضرورت ہے۔ اور جب دین اسلام کو ضرورت ہو، خنساء وہ ہے ہی نہیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے ہی میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ اور بیٹا کسی کی کمر پہ مجھے زخم نظر نہ آئے، جس کے نظر آئے تو وہ چھاتی پہ نظر آئے، چھاتی پہ زخم نظر آئے۔ 4 بیٹے ہیں، 4 کو بھیج دیا، لوگوں نے کہا جی یہ تو بعد میں ایک بھائی کے لیے اس نے اتنے اشعار لکھے تھے، اب جناب 4 بیٹے جا رہے ہیں، 4 کے لیے کتنے اشعار لکھے دیے،
اور کیسے کیسے اشعار لکھے گی. جب جنگ سے واپس آئے چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو چکے ہیں, چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو چکے ہیں. صحابہ سے پوچھتی ہیں یہ مجھے صرف اتنا بتا دو میرے کسی بیٹے کے کمر پہ زخم تو نہیں ہے نا, سب کی چھاتیوں میں زخم ہے. انہوں نے کہا ہاں جی سب کی چھاتیوں میں زخم ہے. انہوں نے کہا اسی لیے ہی پالا تھا اور اسی جس نے جان دی تھی اس کے نام پہ قربان کر دی. بس میرے لیے یہی مقام بڑا ہے کہ میرے تمام بیٹوں نے چھاتیوں پہ خنجر کھا کے اور تلواروں کے اور ڈھالے کھا کے اپنی جان دی ہے اور دین اسلام کے نام پہ جان دی ہے. رونا پیٹنا تو دور, آج کے بعد میں فخر سے کہوں گی کہ میں نے دین اسلام کے لیے بچوں کو پالا تھا, آج میرے بچوں نے حق ادا کر دیا. یہ تربیت ہوتی ہے, لیکن یہ اس کی تربیت ہوتی ہے جس کو پتا ہو کہ بھئی میں نے دین اسلام کے لیے قربانی دینی ہے. لیکن آپ تو ہمیں صرف اتنا ہی ہوتا ہے, ہم سے مطلب صرف یہ ہوتا ہے جی پسند کی شادی جائز ہے, والد صاحب روکتے ہیں. پسند کی شادی جائز ہے, ماں روکتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پہ نکاح فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت مجھے پسند نہیں ہے اور میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں طلاق دے دو, یہ طلاق دیتا نہیں. کوئی عیب ہوگا تو عمر مخالف تھا, لیکن عمر جیسا جناب انصاف پسند اور کون ہو سکتا؟ کوئی عیب دیکھا ہوگا, انہوں نے فرمایا اس کو طلاق دینی ہے. اللہ کی پاک محبوب کی خدمت میں جو ہے مسئلہ جاتا ہے, اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تیرا باپ تجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو طلاق دے دے. تیرا باپ تجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو طلاق دے دے. تو یہ مسئلہ کیوں نہیں پڑا کہ اللہ کے پاک محبوب کو پالا کس نے تھا؟ چچا نے. اللہ کے پاک محبوب کو پالا کس نے تھا؟ دادا نے. اللہ کے پاک محبوب کے پاس جب رشتہ آتا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا, تو اللہ کے پاک محبوب نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں اپنے چچا سے پوچھوں گا پھر نکاح کے لیے ہاں کروں گا. بھئی نکاح کرنا ہے اور رب ذوالجلال کی اس میں رضا تھی, رب ذوالجلال چاہتا تھا کہ نکاح ہو جائے, تو پھر اللہ کے پاک محبوب نے یہ اعلان کیوں فرمایا؟ یہ کیوں فرمایا کہ میں چچا سے پوچھوں گا پھر نکاح کروں گا؟ اللہ کے پاک محبوب کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ امت کو یہ بات سمجھانی تھی. پتہ ہے امام الانبیاء ہوں, پتہ ہے کہ نبوت کا مجھ پر جناب بھار ہے, میں نے امت کو سنبھالنا ہے. میں آج یہ اعلان کر دوں کہ مرضی اپنی چلے گی تو امت کے اندر بھی یہی بات رہے گی. میں اعلان کر رہا ہوں کہ چچا سے پوچھوں گا تو تمام اولاد کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے سر پہ جس کا ہاتھ ہے مرضی اس کی چلے گی, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے پسند کی جائز ہے, لیکن صرف پسند کی شادی میں ہم شریعت یاد آئی ہے اور کسی معاملے میں شریعت نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, لڑکی بھاگ گئی گھر سے, اب میڈیا اس کے گھر پہنچ رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟ محبت جیت گئی. اندازہ لگا ہے, محبت, لڑکی بھاگ گئی ہے گھر سے, محبت جیت گئی. یعنی کہ باپ ہار گیا, ماں ہار گئی اور یہ بغیرتی جیت گئی. اور ہمارا یہ ذلیل اور کمینہ میڈیا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ بولو یار, جیتی وہ بیٹی نہیں ہے جو گھر سے بھاگ گئی ہے, جیتی وہ بیٹی ہے جس کے سر پہ قرآن کا سایہ تھا. جیتی وہ بیٹی ہے جو ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہوئی ہے. جیتی وہ بیٹی ہے کہ جس کے جانے کے بعد بھی ماں باپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں. جیتی وہ بیٹی ہے جس کے لیے جناب پورا معاشرہ جو ہے نا وہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. جیتی وہ بیٹی ہرگز نہیں کہ جو گھر سے نکل گئی, ماں کو بھی خون کے آنسو رلا دیا, باپ کو بھی خون کے آنسو رلا دیا, اور جناب ساری زندگی کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر کا دروازہ اس پہ بند ہو گیا. وہ جیتی نہیں ہے. بولو یہ کون لے کر گیا ہے ہمارے معاشرے کو اس طرف؟ یہی ذلیل کمینہ میڈیا لے کر گیا کہ نہیں؟ ماں ہار گئی, باپ ہار گیا, یہ کیسی بات ہوئی؟ نہیں ملا, کیا نہیں ملا؟ ماں باپ کی دعائیں نہیں ملی, اور وہ دعائیں جس میں جناب عرش کانپ جاتا ہے وہ دعائیں مجھے نہیں ملی. معاشرے
اور جا کے کسی بات پہ باپ سے مشورہ بھی کر لیا تو باپ کا سارا غصہ گیا. باپ یہی کہتا پھرے گا گلیوں میں کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں. اتنی سی بات میں باپ راضی ہو جاتا ہے. کتنی سی بات میں ماں راضی ہو جاتی ہے. جا کے صرف پیار سے بات کی ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. ماں جنتوں کا وہ نار ہوگا, یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے, تمہارے لیے جہنم کی آگ بھی, آگ بھی, آگ بھی, اور یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے. اور جنت ملے گی ہی اس کو کہ جس سے ماں باپ راضی ہوں گے. میرے پاک محبوب نے دنیا کو تجربہ کرا کے دکھایا. بلکہ پاک محبوب تشریف فرما دے حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے پالا تھا, حالانکہ یہ الفاظ ہے کہ پالا تھا, جنہوں نے پالا تھا, یہ الفاظ ہے, حالانکہ پاک محبوب نے ان کو پالا تھا. یہ الفاظ بنے معاشرہ ہے, حالات ہے. اللہ کے پاک محبوب اٹھے اپنی جگہ سے. اللہ کے پاک محبوب نے دیکھا کہ والدہ محترمہ ہے وہ جنہوں نے پالا ہے, ان کا ادب احترام اتنا کہ اللہ کے پاک محبوب نے چادر بچھائی, اپنی پیاری چادر اللہ کے پاک محبوب نے بچھائی, جس کے بارے میں رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل, وہ چادر بچھائی, اپنی ماں کو بٹھایا. اللہ کے پاک محبوب نے اپنا سر مبارک ماں کی گود میں رکھا. پاک محبوب کی والدہ محترمہ سامنے ہاتھ پھیر رہی ہیں. اللہ کے پاک محبوب نے جب اپنی والدہ کو رخصت کیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے پالا تھا. اور پاک محبوب نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر آج میری وہ ماں زندہ ہوتی جس نے مجھے پیدا کیا تھا تو دنیا کو بتاتا کہ ماں کا مقام اور مرتبہ اور اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے. ابھی بیان کیا. ایک نظر دیکھو قبول شدہ حج کا ثواب پاؤ, پھر دیکھو قبول شدہ حج کا ثواب, پھر دیکھو قبول شدہ حج کا ثواب, ہر نظر دیکھو قبول شدہ حج کا ثواب پاؤ. جس نے اتنے احسانات کیے, احسان جتائے بغیر ساری زندگی جناب جب سے تو پیدا ہوا, وہ پہلی تکلیف جو 9 مہینے لے کے پھرتی رہی, وہ دوسری تکلیف جب تجھے جنا گیا, وہ تیسری تکلیف جب وہ عورت جس کو کبھی جاگ ہی نہیں آتی تھی, وہ بچی جو 22-23 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑے سکون سے کبھی صبح سویرے اٹھی بھی نہیں, رات کو بچے کی ہلکی سی آواز آتی ہے تو اپنے بچے کے لیے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. یہ اس کو جذبہ اس کے دل میں آیا کہاں سے, پیدا کس نے کیا؟ رب ذوالجلال نے. اور آج جب تجھ پہ وقت آیا ہے تو اس سے پیار کی بات کرنے کے بجائے ان کو جھڑکتا ہے, ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور ان کو جانے دیتا ہے اور ان کو کمزوری کی جانے دیتا ہے. جس وقت تجھے تانوں کی ضرورت تھی انہوں نے تانا نہیں دیا, جب تجھے سہارے کی ضرورت تھی انہوں نے سہارا دیا. آج ان کو سہارے کی ضرورت ہے تو ان کا سہارا بننے کی ضرورت ہے. اور یہی ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے ذریعہ ہوگا. اگر اس چیز کا لحاظ نہ کیا تو ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق